جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ حضرات السلام علیکم، میں عباس حیدر سحری رامپوری گوہر ایجنسی کے ذریعے سے آج ایک مجلس اعزا برائے سال ثواب مرحومہ مہر جہاں بنت مرزا عابد علی بیگ سحر رامپوری میری بڑی پھپھو کی ششماہی کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے گوہر ایجنسی لکھنؤ کے ذریعے۔ حضرات اس مجلس کو مبلغ اعزا مولانا عنبر عابدی لکھنوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس مجلس میں تلاوت قرآن پاک کے فرائض جناب قاری ریاض حسین صاحب انجام دیں گے، سوسخانی کے فرائض جناب تقی عباس رامپوری صاحب اور پیشخانی کے فرائض جناب تنویر سحری رامپوری صاحب انجام دیں گے۔ حضرات اس سے قبل قاری ریاض حسین صاحب سے گزارش کری جائے کہ آئیں اور اس مجلس کا ایک نورانی آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ 4 مصرعے کہ حسین آپ سا دنیا میں آ سکا نہ کوئی، حسین آپ سا دنیا میں آ سکا نہ کوئی، اور مقام آپ سا دنیا میں پا سکا نہ کوئی، حسین آپ سا دنیا میں آ سکا نہ کوئی، مقام آپ سا دنیا میں پا سکا نہ کوئی، اور عقیدتوں کے دیوں کو بجھا سکا نہ کوئی، عقیدتوں کے دیوں کو بجھا سکا نہ کوئی، اور چراغ گل بھی کیے پھر بھی جا سکا نہ کوئی، چراغ گل بھی کیے پھر بھی جا سکا نہ کوئی۔ حضرات انہی مصروں کے ساتھ گزارش کرتے ہیں جناب قاری ریاض حسین صاحب سے کہ آئیں اور اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ جناب قاری ریاض حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب قاری ریاض حسین صاحب کو، جنہوں نے اس مجلس کا آغاز ایک نورانی آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا. حضرات ان کے بعد اب گزارش کرتے ہیں جناب انجینئر تقی عباس رامپوری صاحب سے کہ آئیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں. ان 4 مصروں کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں. جناب تقی عباس صاحب کہ افسوس کتنے درد اٹھائے بطول نے، افسوس کتنے درد اٹھائے بطول نے، زندہ رہیں تو باپ کو رونے نہیں دیا اور مرنے کے بعد توڑ دیا پھر مزار کو، مرنے کے بعد توڑ دیا پھر مزار کو، تربت میں بھی تو چین سے سونے نہیں دیا، تربت میں بھی تو چین سے سونے نہیں دیا. حضرات 4 مصرے اور اس سے قبل کہ تقی عباس صاحب آپ کے روبرو ہوں کہ حیدر کی دشمنی جو سقیفہ سے چل پڑی، حیدر کی دشمنی جو سقیفہ سے چل پڑی، کرب و بلا سے ہوتے ہوئے شام تک گئی. حیدر کی دشمنی جو سقیفہ سے چل پڑی، کرب و بلا سے ہوتے ہوئے شام تک گئی، اور محسن کے قتل سے ہوا آغاز کربلا، محسن کے قتل سے ہوا آغاز کربلا، اصغر کے خون سے ہو کے وہ انجام تک گئی، اصغر کے خون سے ہوتے وہ انجام تک گئی. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ گزار ہیں جناب تقی عباس صاحب سے کہ آئیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں. جناب تقی عباس صاحب سے گزار ہیں کہ برائے کرم سوسخانی کے فرائض انجام دیں. مومن حضرات السلام علیکم. آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے میری پھپھی مرحومہ مہر جہاں بنت مرزا عابد علی بیگ عرف سحر رامپوری صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذر بنا دیا کبھی سلمہ بنا دیا، ابو ذر بنا دیا کبھی سلمہ بنا دیا، ابو ذر بنا دیا کبھی سلمہ بنا دیا، حب علی نے صاحب ایمان بنا دیا، ابو ذر بنا دیا کبھی آل نبی کے سارے فضائل سمیٹ کر، آل نبی کے سارے فضائل سمیٹ کر، خلاق کائنات نے قرآن بنا دیا، ابو ذر بنا دیا کبھی سلمہ بنا دیا، حب علی نے صاحب ایمان بنا دیا، ابو ذر بنا دیا کبھی. ایک درود بھیجنا حضرات. لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، لکھ قلم
ایسے نام زہرا کا، جیسے تو ہے غلام زہرا کا، جیسے تو ہے غلام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، سارا گھر ہے امام زہرا کا، سارا گھر ہے امام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، اب تو سمجھو مقام زہرا کا، اب تو سمجھو مقام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، مشکلیں پل میں ٹال دیتا ہے، مشکلیں پل میں ٹال دیتا ہے، اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین، گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین، مستقل ہے قیام زہرا کا، مستقل ہے قیام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا۔ فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئیں،
फाकों के रंज सह के हुजूर पदर गई मोहिब किबरिया की आजादार मर गई मोहिब किबरिया की आजादार मर गई 18वें बरस ने ये आफत दिखाई है आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई है आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई है। हाय सिबतैन घर में आए जो बेताबो बेकरार अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल जार बोली नींद आ गई है शाकिरे किरदगार खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं निसार खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं निसार बोले कि चैन देगा ना जमाना तो खाएंगे अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो हम खाएंगे। हाय फिर तो अली के घर में कयामत बपा हुई ताजा बला में आले नबी मुब्तला हुई मातम पा मातम और अज़ा पर अज़ा हुई गुल था रसूल पाक पा ज़हरा फिदा हुई गुल था रसूल पाक पा ज़हरा फिदा हुई। सब रो रहे थे बिनते रसूले कदीर को बच्चों को होश था ना जनाबे अमीर को बच्चों को होश था ना जनाबे अमीर को बाबा को रोते रोते जो हजरत अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब तकी अब्बास साहब को जो बेहतरीन सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। बहुत उम्दा कलाम मदह मौला अली उन्होंने की अपने कलाम के ज़रिए। हजरत मौला उन्हें सलामत रखे और हर नज़र बस से महफूज फरमाएँ और हर मद्दाह अहले बैत को नज़र बस से और शर शैतानी से महफूज फरमाएँ। हजरत आइए अब इसके बाद गुजार हैं जनाब तनवीर सहरी रामपुरी साहब से कि आएँ और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। इन 4 मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ कि सब्र को मिलती है पहचान आज़ादारी से, सब्र को मिलती है पहचान आज़ादारी से, जुल्म होता है परेशान आज़ादारी से और बैठकर फ़र्शे ग़मे शाह पे आता है शऊर, बैठकर फ़र्शे ग़मे शाह पे आता है शऊर। आदमी बनता है इंसान आज़ादारी से, आदमी बनता है इंसान आज़ादारी से। हजरत इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश करते हैं जनाब तनवीर रामपुरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हजरत सहर रामपुरी उस्ताद शोरा के फ़र्जंद हैं। हजरत उनसे गुजारिश करते हैं कि आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब तनवीर सहरी रामपुरी साहब आपके रूबरू। मोमिनीन सलाम अलैकुम। मौला अली के हवाले से चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। दिल के औराक़ पे जब नाम नबी लिखा है,
دل کے اوراق پہ جب نام نبی لکھا ہے، دل کے اوراق پہ جب نام نبی لکھا ہے، زندگی کے سبھی گوشوں میں علی لکھا ہے، زندگی کے سبھی گوشوں میں علی لکھا ہے۔ علم کا شہر نبی ہیں تو علی دروازہ، علم کا شہر نبی ہے تو علی دروازہ، لکھنے والے نے بالفاظ جلی لکھا ہے، لکھنے والے نے بالفاظ جلی لکھا ہے۔ روک پائے گا نہ جنت سے کوئی پھر ان کو، روک پائے گا نہ جنت سے کوئی پھر ان کو، جن کے سینوں میں حسین ابن علی لکھا ہے، جن کے سینوں میں حسین ابن علی لکھا ہے۔ ذہن و دل میں میرے مولا کو بسایا جس نے، ذہن و دل میں میرے مولا کو بسایا جس نے، اس کو اللہ نے خود اپنا ولی لکھا ہے، اس کو اللہ نے خود اپنا ولی لکھا ہے۔ اور روک پائے گا نہ جنت سے کوئی پھر ان کو، روک پائے گا نہ جنت سے کوئی پھر ان کو، جن کے سینوں میں حسین ابن علی لکھا ہے، جن کے سینوں میں حسین ابن علی لکھا ہے۔ مقطع ملاحظہ کریں حضرات، یہ تو ثابت کیا معراج نبی نے تنویر، یہ تو ثابت کیا معراج نبی نے تنویر، حد جبریل سے آگے بھی علی لکھا ہے، یہ تو ثابت کیا معراج نبی نے تنویر، حد جبریل سے آگے بھی علی لکھا ہے۔ دل کے اوراق پہ جب نام نبی لکھا ہے۔ ایک مطلع دو شعر اور ملاحظہ کریں حضرات۔ حشر تک کس کو پتا کتنے ولی دے ڈالے، حشر تک کس کو پتا کتنے ولی دے ڈالے، ایک مانگا تھا مگر 12 علی دے ڈالے، ایک مانگا تھا مگر 12 علی دے ڈالے، کرم اللہ بھی تم فاتح خیبر بھی ہو تم، کرم اللہ بھی تم فاتح خیبر بھی ہو تم، کتنے القاب بالفاظ جلی دے ڈالے، کتنے القاب بالفاظ جلی دے ڈالے، کون ہے ان کے سوا دین کے خاطر تنویر، کون ہے ان کے سوا دین کے خاطر تنویر، اپنے گلشن کی جو ایک تازہ کلی دے ڈالے، کون ہے ان
کے سوا دین کے خاطر تنویر، اپنے گلشن کی جو ایک تازہ کلی دے ڈالے، حشر تک کس کو پتا کتنے ولی دے ڈالے، ایک مانگا تھا مگر 12 علی دے ڈالے۔ حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب تنویر سحری رامپوری صاحب کو، جو پیشانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہت عمدہ کلام سے نواز رہے تھے۔ حضرات اب گزارش گزار رہے ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مبلغ اعضا مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ سے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں شہر اعضا لکھنؤ میں اور پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کے ذریعے۔ حضرات اس سے قبل کہ ان سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، اور چاہے دربار خلافت ہو کہ ہو دربار یزید، چاہے دربار خلافت ہو کہ ہو دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ حضرات اس سے قبل کہ مولانا سے گزارش کروں کہ آئیں مجلس کو خطاب فرمائیں، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہر جہاں بنت مرزا عابد علی بیگ سحر رامپوری کی روح کو اصال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حضرات گزارش کرتے ہیں مولانا عنبر عابدی صاحب سے کہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت شاعر اہل بیت جناب سحر رامپوری صاحب کی روح پرفتوح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم وولایتهم ومصائبهم اجمعین من الان الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترفت غرفتا بیدی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور مرحومہ کے درجات میں بلندی کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرام قدر، معزز سامعین، مبالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ مجلس اعضاء بعنوان مجلس ششماہی منعقد کی جا رہی ہے اور بغرض ایصال ثواب منعقد کی جا رہی ہے، اور ایک شاعر اہل بیت جناب سحر رامپوری صاحب کی دختر نیک اختر کی ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، اور ایک ایسی ذات کی جو بہن ہے اور ایک ماں کی ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، تو اسی کی مناسبت سے
اور جو یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ایک ایسی ذات کو عنوان سخن قرار دیا جائے کہ جس کا تعلق جنت البقیع سے بھی ہو اور وہ رہتی دنیا تک ہر ماں کے لیے بہترین نمونہ حیات بھی ہو، جو ہر ماں کے لیے اسوہ حسنہ کا کام کرے، کہ جو ہر ماں کے لیے رہتی دنیا تک ہر ماں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ جو رہتی دنیا تک ہر ماں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہو، یہ وہ ماں ہے کہ جس کی آغوش میں جو پروان چڑھے ان کا تعلق وفا کے ساتھ ایسا رہا کہ رہتی دنیا تک انہوں نے درس وفا دیا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جو آج تلک جنت البقیع سے زمانے والوں کو خاندان رسالت سے وفاداری کا درس دے رہی ہے۔ یہ وہ ماں ہے کہ جو خود بھی باب الحوائج تھی اور اس کی آغوش میں پروان چڑھنے والا بھی زمانے کا باب الحوائج کہلایا۔ دیکھیے، جو آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ میری مقصود کون ہے، میری مراد کیا ہے، وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر ماں کے لیے نمونہ حیات، میں سمجھتا ہوں ہر ماں کے لیے بہترین نمونہ وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ مادر حضرت ابوالفضل العباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عنوان سخن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے، اور تمہید کے طور پہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تمہیداً اس آیت کو سماعت فرما لیجئے۔ اس آیت میں حضرت ارمیہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب جالوت نامی بادشاہ بنی اسرائیل پہ مسلط ہوا اور اس نے مظالم کی انتہا کر دی، اس وقت بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی کہ آپ خدا سے کہیے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کرے۔ تو خداوند عالم نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو پھر جالوت کے مد مقابل میں ایک لشکر تیار ہوا، اور یہ جو لشکر تھا یہ بڑا عجیب و غریب لشکر تھا۔ اس لشکر کی خصوصیات کو سن لیجیے۔ لشکر بڑا عجیب و غریب لشکر تھا۔ یہ لشکر فقط لشکر نہیں تھا بلکہ ایک جلوس تھا جو جالوت کے مد مقابل چلا۔ یہ لشکر فقط ایک لشکر نہیں تھا بلکہ ایک جلوس تھا، اور اس جلوس کی شان یہ تھی کہ اس جلوس میں مومنین کی تعداد 313 تھی۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ حضرات، اس جلوس میں مومنین کی تعداد 313 تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس جلوس میں علم بھی تھا اور تابوت بھی تھا۔ تابوت سکینہ تھا اور علم حضرت داؤد کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ تاریخ جو حضرات واقف ہیں اس بات سے وہ جانتے ہیں، ابھی جو تاریخیں گزری ہیں وہ ساری ان تمام مماثلتوں کو میں نے جمع کر لیا۔ تابوت سکینہ تھا جس میں تبرکات انبیاء تھے، اور علم حضرت داؤد کے ہاتھوں میں تھا، اور یہ فوج چلی 313، اس میں مومنین تھے۔ اب دیکھیے 313 کا عدد بھی بڑا عجیب و غریب عدد ہے۔ وہ ایک جنگ رہی جو گزشتہ زمانے میں ہوئی، اس جنگ میں بھی جو نمایاں افراد تھے ان کی تعداد 313 تھی، اور آخری زمانے میں جو جنگ ہوگی اس جنگ میں بھی جو نمایاں افراد ہوں گے ان کی تعداد بھی 313 ہوگی، یعنی ہمارے زمانے کے امام کے لشکر کے سرداروں کی تعداد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی۔ عزیزان گرامی، جب یہ لشکر چلا تو پھر سامنے ایک نہر تھی، اور اس نہر کے ذریعے اس لشکر کا امتحان ہوا، لشکریوں کا امتحان ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور وہی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، ان قریب بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ پھر قرآن آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہے، وہ اسی کے لیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، جو اس سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، الا مگر یہ من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی اپنے چلو میں پانی لے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟
کوئی اپنے چلو میں پانی لے اور پانی پیے نہیں بلکہ پانی کو پھینک دے. کوئی اپنے چلو میں پانی لے, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ حضرات, کوئی اپنے چلو میں پانی لے اور پانی پھینک دے. دیکھیں چشمے بصیرت نے دیکھا, چشمے تاریخ نے دیکھا, بغور جو حضرات تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس لشکر میں دو طریقے کے لوگ تھے. بعض منافقین تھے جنہوں نے پانی پی لیا, بعض مومنین تھے یعنی 313 جنہوں نے پانی نہیں پیا. مگر اس لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے چلو میں پانی لیا ہو اور پانی پھینک دیا ہو. دیکھیں قرآن 3 گروہوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو پانی پیے گا, جو منافقین کا گروہ ہے. ایک گروہ وہ ہے جو پانی نہیں پیے گا, وہ مومنین کا گروہ ہے. تیسرا بھی ایک گروہ ہے, وہ گروہ ہے کہ جو چلو میں پانی لے گا اور پانی پھینک دے گا. دیکھیں پانی نہ پینے والے مومنین 313 اس لشکر میں موجود تھے. پانی نہ پینے والے مومنین 313 اس لشکر میں موجود تھے. پانی پی لینے والے منافقین وہاں موجود تھے. لیکن اس لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے چلو میں پانی لیا ہو, پانی کو پھینک دیا ہو. اور دیکھیں اللہ عبث کلامی تو کرتا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نہیں آنے والا تھا کہ جو چلو میں پانی لے تو پھر اللہ نے یہ آیت قرآن میں رکھی کیوں؟ اللہ نے یہ آیت قرآن میں رکھی کیوں؟ اور آج تلک یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا آئے گا کہ جو چلو میں پانی لے گا اور پھر پھینک دے گا. چلو میں پانی لے گا اور پھینک دے گا. دیکھیں تاریخ آگے بڑھی, ایک اور معرکہ ہوا, وہ بھی حق و باطل کا معرکہ تھا. وہ معرکہ تو اتنا اہم تھا کہ اس معرکے نے توحید بچائی ہے, اس معرکے نے رسالت کی آبرو کا لحاظ رکھا ہے, اس معرکے نے ولایت کا دفاع و پرچار کیا ہے. وہ بڑا عجیب و غریب معرکہ تھا. اس معرکے میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے پانی پی لیا, وہ یزیدی تھے. کچھ وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, وہ حسینی تھے. مگر ہاں ایک ذات وہاں ایک ایسی ملتی ہے کہ جسے جو الا من اغترفتا غرفتم بیدہ, کہ جو اپنے چلو میں پانی لے اور پانی کو پھینک دے, جو اپنے چلو میں پانی لے اور پانی کو پھینک دے. بھائی پوری تاریخ عالم و آدم میں سوائے ہمارے مولا عباس کے ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے فرات پہ قبضہ بھی کیا ہو, چلو میں پانی بھی لیا ہو اور پانی لے کے پھینک بھی دیا ہو. انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب قرآن عباس کے بنا سمجھ میں نہیں آتا تو علی کے بنا کہاں سے سمجھ جائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جب قرآن عباس کے بنا سمجھ میں نہیں آتا تو علی کے بنا. دیکھیے بس ایک جملہ کہوں گا, یہیں سے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. تمام ماؤں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ مادر ابوالفضل العباس ہے. سنیے, خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کو. ان کے ایک جملے سے میں گریز کروں گا اور اپنے اصل مطلب تک آ جاؤں گا. مولا کائنات نے, آپ نے لاتعداد دفعہ سنا ہے, مولا نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا, بھیا مجھے ایک ایسا خاندان بتاؤ کہ جہاں میں عقد کروں, اس عقد کے عوض خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میرے حسین کے کام آئے. آپ نے لاتعداد دفعہ سنا ہے. ایک خطیب اکبر کا جملہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر بہادری کی ہی بات تھی تو آپ سے بڑا بہادر کون ہے, آپ سے بڑا شجاع کون ہے؟ کون ہے کہ جو اشجاع العرب ہے؟ آپ کے علاوہ اشجاع العرب کون ہے؟ آپ کے علاوہ حیدر کرار کون ہے؟ آپ کے علاوہ حیدر صفدر کون ہے؟ آپ کے علاوہ لا فتح الا علی کا مصداق کون ہے؟ بھائی بہادری کی اگر بات ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو یہ جملہ نہیں ہے معصوم کا کہ اگر پوری دنیا اولاد ابو طالب ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی بزدل نہ ہوتا. اگر پوری دنیا اولاد ابو طالب ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی بزدل نہ ہوتا. مولا اگر بہادری کی بات ہے تو اولاد ابو طالب زیادہ بہادر کہاں ملیں گے؟ آپ سے بڑا بہادر کہاں ملے گا؟ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسے قبیلے کی تلاش ہے, ایک ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جہاں میں عقد کروں, جہاں میں شادی کروں, خدا اس کے عوض مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے جو بہادر ہو, جو میرے لال کے کام آئے. عجب نہیں مولا جواب دے کہ دیکھو بہادری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پوری توجہ کے ساتھ سننے کو, یہیں سے گریز دے رہا ہوں. بہادری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور اولاد پہ باپ کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, ماں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. یا یوں کہہ دوں کہ اولاد پہ باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے, ماں کے شیر کا اثر بھی ہوتا ہے. اولاد بہادری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور اولاد پہ باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے. اب سمجھیے گا عظمت جناب ام البنین کیا ہے. اولاد پر باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے, ماں کے شیر کا اثر بھی ہوتا ہے. بھیا کربلا میں دیکھ لینا کس دن کے لیے میں نے, کس وقت کے لیے اور کس موقع کے لیے میں نے ایک ایسا خاندان تلاش کیا تھا. وہ بہادر قبیلہ, وہ بہادر خاندان
خاندان کہ جس کے عوض خدا مجھے ایک ایسا بہادر بیٹا دے جو میرے لال حسین کے کام آئے. یہ بات عصر عاشور سمجھ میں آئے گی, یہ بات عاشور کے دن سمجھ میں آئے گی, یہ بات کربلا میں سمجھ میں آئے گی. تم دیکھ لو گے کہ لاکھوں کے ہجوم سے دریا چھین لینا یہ علی کے خون کا کمال ہوگا, اور 3 دن کی پیاس کے باوجود چلو میں پانی لے کے پھینک دینا یہ شیر مادر جناب ام البنین کا کمال ہوگا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو مولا جناب ام البنین کا انتخاب کس لیے کیا؟ سنیے آپ حضرات, دیکھیں ماں کا اثر بھی اولاد پہ ہوتا ہے اور باپ کا اثر بھی اولاد پہ ہوتا ہے, لیکن ماں کا مرتبہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. عزیزان گرامی کی پیغمبر اسلام کے پاس کوئی آ رہا ہے, یا رسول اللہ میرے فرائض کیا ہیں ایمان کے بعد, خدا پہ توحید پہ ایمان کے بعد, تو پیغمبر کیا جواب دے رہا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر سوال کر رہا, پھر کہہ رہا اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر سوال کر رہا, پھر کہہ رہے اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر سوال کیا تو کہا کہ اپنے باپ کی خدمت کرو. یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا, 1 مرتبہ باپ کا ذکر کیا. یہ بات کرنا بتا رہا ہے پیغمبر اسلام کا طرز گفتگو بتا رہا ہے کہ دیکھو ماں کے حقوق کتنے ہیں, باپ کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا زیادہ ماں کے حقوق ہیں, کیونکہ ماں کے اثرات اولاد پہ مرتب ہوتے ہیں. نہیں یقین آتا تو دیکھ لو, علی کہہ رہے اپنے بھائی سے بھیا مجھے ایک ایسا قبیلہ بتاؤ, ایک ایسا خاندان بتاؤ. دیکھیے جناب ام البنین, آپ کا اسم گرامی, آپ کا نام نامی, آپ کا جو اصل نام ہے وہ جناب فاطمہ, ان کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ کلابیہ. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ عباس 2 فاطماؤں کا بیٹا ہے, فاطمہ کلابیہ. آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت حزام, اور والدہ کا نام ہے بی بی ثمامہ خاتون سلام اللہ علیہ. اب دیکھیے یہاں سے سنیے گا آپ حضرات, حضرت حزام ایک مرتبہ سفر پہ تھے. آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نازل ہو رہا ہے اور وہ ان کی ہتھیلی پہ آ رہا ہے. اور اب جو ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ نہیں بلکہ ایک موتی ہے, ایک در ہے جس سے ایک نور نکل رہا ہے, اور اس نور سے زمین و آسمان منور ہو رہے ہیں. حضرت حزام کی ہتھیلی پہ ایک موتی ہے, ایک در ہے, اس سے نور ساطع ہو رہا ہے, اور اس نور سے زمین و آسمان منور ہو رہے ہیں. حضرت حزام حیران ہے, یہ کیسا نور ہے, یہ کیسا موتی ہے, یہ کیسا در ہے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا, اور اس آنے والے نے کہا حضرت حزام سے کہ بھائی کیا تم یہ موتی بیچو گے, اسے فروخت کرو گے؟ تو حضرت حزام کہنے کہ بھائی ہاں فروخت تو کر دوں گا, مگر مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم. کیا آپ کو اس کی قیمت معلوم ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ اس کی اصل قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم. کیا سن رہا حضرت, اس کی اصل قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ بہادر بھی ہے, سب سے زیادہ بافضیلت بھی ہے, وہ اس کی اصل قیمت بھی جانتا ہے, اور وہ اس در کو تم سے خرید بھی لے گا. اور دیکھو اگر تم نے اس در کو اسے فروخت کر دیا تو قیامت تک تمہاری نسل میں سعادت بھی آ جائے گی, سیادت بھی آ جائے گی, سعادت بھی آ جائے گی, سیادت بھی آ جائے گی. اب دیکھیں حضرت حزام قبیلہ بنی کلاب کے سردار تھے, تو آپ کے ساتھ معبرین چلتے تھے, علم تعبیر کے ماہرین چلتے تھے. انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب خدا آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا. توجہ کے ساتھ سنیے گا, عنقریب خدا آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا. اس بیٹی کا عقد اس سے ہوگا جو پوری دنیا میں سب سے بہادر بھی ہوگا, سب سے زیادہ بافضیلت بھی ہوگا, اور اس عقد کے عوض جو فرزند, جو اولاد آپ کو ملے گی, اس کے ذریعے آپ کی نسل میں قیامت تک کے لیے سعادت بھی آ جائے گی, سیادت بھی آ جائے گی. بھائی لفظوں پہ غور فرمائیے گا, سیادت بھی آ جائے گی. دیکھیں جو حضرات مولا عباس کی نسل پر, ان کے شجرے پر اعتراض کرتے ہیں, ان کی سیادت پہ شک کرنے کے اور اعتراض کرنے کی گستاخی کرتے ہیں, جرأت کرتے ہیں, ان کو کم از کم اس روایت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ کی نسل میں سیادت بھی آ جائے گی. اور پھر بہرحال یا سیدی یا عباس جسے ہم آپ پکارتے ہوں, جسے اپنا سید و سردار کہتے ہوں, اس کی سیادت میں کوئی کلام. اور پھر یہ کہنا کہ صاحب وہ دیکھیے وہ جو بھی ہے بہرحال وہ جناب فاطمہ کی اولاد تو نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ نے کس طریقے سے کہہ دیا, کس طریقے سے کہہ دیا. جناب عباس, بھائی پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, بات آگے تو سنتے چلیے. جناب عباس جناب سیدہ کے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں,
بھائی اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں مرحومہ کے لیے بہترین اصال ثواب کا ذریعہ ہوگا. جناب عباس جناب سیدہ کے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں. فرق کیا ہے منہ بولے بیٹے میں اور حقیقی بیٹے میں؟ بھائی مثال کے طور پہ بہت ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ کنی محترمہ نے بلایا, کوئی ضعیف تھی, مجھ سے عمر میں بڑی تھی, سن رسیدہ, ان کا بیٹا ادھر آ جاؤ. اب وہ جو مجھے بیٹا کہہ رہی ہیں تو وہ صرف زبان سے بیٹا کہہ رہی ہیں, میں ان کا بیٹا تو نہیں ہو گیا. اگر ان کا انتقال ہوگا تو میں ان کی پراپرٹی میں شیئر نہیں پاؤں گا, میں ان کی میراث میں حصہ نہیں پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا منہ بولا بیٹا تھا, ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا. منہ بولے بیٹے کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. منہ بولے بیٹے کو شیئر میں کوئی حصہ نہیں, اس کو پراپرٹی میں کوئی شیئر نہیں ہوتا ہے, اس کا میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے, کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. جناب عباس جناب سیدہ کے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ فدق جناب سیدہ کی ذاتی ملکیت تھا. بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا, فدق جناب سیدہ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, وہ دنیاوی اعتبار سے صرف اور صرف جناب سیدہ کا ہے. فدق صرف اور صرف اولاد جناب سیدہ میں تقسیم ہوگا, اور فدق کئی مرتبہ دیا گیا اور کئی مرتبہ چھینا گیا. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا جب فدق ملا تو آپ نے اسے کیسے تقسیم کیا؟ تو آپ بتائیے آئیڈیلی فدق کے کتنے حصے ہونے چاہیے تھے؟ جناب سیدہ کی کتنی اولادیں؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. حضرت محسن دنیا میں آ نہیں پائے, خدا کی لعنت ہو ان کے قاتلوں پر. ہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, تو کتنے حصے بننے چاہیے تھے فدق کے؟ آئیڈیلی فدق کے 3 حصے ہونے چاہیے تھے. بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, یعنی 1 حصہ امام حسن کا, 1 حصہ امام حسین کا, اور 1 حصہ جس میں آدھا جناب زینب کا اور آدھا جناب ام کلثوم کا. یہی اسی طریقے سے فدق تقسیم ہونا چاہیے تھا. مگر امام نے فدق کے 3 حصے نہیں کیے, امام نے فدق کے 4 حصے کیے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, امام نے فدق کے 4 حصے کیے. 1 حصہ امام حسن کا اور اولاد امام حسن کا, 1 حصہ امام حسین کا اور اولاد امام حسین کا, 1 حصہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا, اور 1 حصہ امام کے جملوں میں 1 حصہ ہم نے عباس شہید کی اولاد کو دیا. 1 حصہ عباس شہید کی اولاد کے لیے ہے, مولا عباس کے لیے ہے. یعنی امامت کی نظر میں جیسے بیٹے امام حسن ہیں, جیسے بیٹے امام حسین ہیں, ویسے بیٹے مولا عباس ہیں. پراپرٹی میں حصہ مل رہا ہے, میراث میں حق مل رہا ہے. دیکھیے تو پھر اس بات کو سمجھا کیسے جائے؟ اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی, تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام. مگر امام حسین تو مولا کائنات کے بیٹے ہیں, پھر آپ کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام؟ تو آپ کہیں گے صاحب رسول نے خود ہی فرمایا کہ اے علی حسن و حسین میرے بیٹے ہیں مگر تمہاری صلب سے. اور پوری توجہ کے ساتھ عظمت جناب ام المؤمنین سمجھیے. حسن و حسین رسول نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں مگر یا علی تمہاری صلب سے. کیوں مولا کائنات کی صلب سے, رسول خدا کی صلب سے کیوں نہیں ہو پائے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ دیکھیے رسالت اور نبوت کو پیغمبر اسلام پہ تمام ہو جانا تھا, وہ خاتم النبیین تھے. اگر ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کا بھی نبی ہونا ضروری تھا. اگر بیٹا نبی نہ ہوتا تو کل کو حضرت ابراہیم کہہ دیتے, جناب زکریا کہہ دیتے, جناب داؤد کہہ دیتے مثال کے طور پہ کہ یا رسول اللہ آپ ہر معاملے میں ہم سے افضل ہیں, مگر ہمارا بیٹا نبی ہے, آپ کا بیٹا نبی نہیں ہے. اور اللہ مشیت کو یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی کسی معاملے میں بھی رسول اللہ کے مد مقابل اپنی فضیلت کا اظہار کرے. یعنی نبوت کو تمام ہونا ہے خاتم النبی, اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اسی لیے پیغمبر اسلام کو جتنے بیٹے بھی دیے گئے, حضرت ابراہیم جن کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے, جناب قاسم, حضرت طاہر, یہ سارے کے سارے خدا نے واپس لے لیا. اور خود مجالس المنتظرین میں میرے مولا کا یہ جملہ موجود ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لو کان بعد ان ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لو کان بعد نبی لو عاش بعد رسول اللہ لکان نبی, کہ اگر ابراہیم حضرت رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم جو جنت البقیع میں دفن ہے, اگر ابراہیم رسول اللہ کے بعد زندہ ہوتے لو عاش بعد رسول اللہ لکان نبی,
کیا. اگر ابراہیم رسول اللہ کے بعد ہوتے تو وہ بھی نبی ہوتے. اگر ابراہیم رسول کے بعد زندہ ہوتے تو وہ بھی نبی ہوتے. کیوں ہوتے؟ کیونکہ رسول کے بیٹے ہوتے. جو بھی رسول کا بیٹا ہوتا اس کا نبی ہونا ضروری تھا. مگر معاملہ یہ ہے کہ علم خدا میں نبوت خاتم النبیین پہ تمام ہو رہی تھی، لہٰذا مشیت نے انتظام یہ کیا کہ حسن و حسین مباہلے میں ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. بیٹے رسول کے ہیں مگر صلب علی کی ہے. جو معاملہ وہاں ہے وہی معاملہ یہاں ہے. جس طرح رسول کا اگر کوئی بیٹا ہوتا اس کا نبی ہونا ضروری تھا، ویسے ہی فاطمہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا اس کا امام ہونا ضروری ہوتا. یہ شرف صرف اور صرف جناب سیدہ کا ہے پوری دنیا میں کہ دو بیٹے تو دونوں امام. لیکن علم خدا میں اماموں کی تعداد فقط 12 تھی، لہٰذا نہ امام 13 ہو سکتے تھے نہ امام 11 ہو سکتے تھے. تو پھر جو انتظام وہاں کیا گیا وہی انتظام یہاں کیا گیا، جو انتظام وہاں کیا گیا وہی انتظام یہاں کیا گیا. حسن و حسین بیٹے رسول کے ہیں مگر صلب علی کا ہے. عباس بیٹا فاطمہ کا ہے مگر بطن ام البنین کا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، تو جو معاملہ وہاں ہے مولا عباس کے ساتھ وہی معاملہ یہاں پہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حزام کو بشارت دی گئی کہ آپ کے نسل میں اس کے ذریعے سعادت بھی آئے گی اور سیادت بھی آئے گی. اور ادھر جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، بیٹی پروان چڑھنے لگی. اور وہ دن بھی آیا کہ مولا کائنات نے حضرت عقیل سے ارشاد فرمایا کہ میرے بھیا میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی ہو کہ اس عقد کے عوض خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ جو میرے حسین کے کام آئے. دیکھیے علی سوال کر رہے ہیں. دیکھیے اس بات کو محسوس کیجئے. ہونے سے پہلے جاننے والے علی اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، مجھے ایک ایسا قبیلہ بتائیے، ایک ایسا گھرانہ بتائیے. تو یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ علی تو وہ ہیں کہ جو ممبر سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. وہ علی سوال کر رہے ہیں حضرت عقیل سے. تو کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کے 11 وجوہات نقل کی ہیں. صاحب خصائص عباسیہ آیت اللہ ابوالقاسم دیواچی نے تقریباً 11 وجوہات نقل کی ہیں کہ مولا کائنات نے یہ جو کہا وہ کیوں کہا. اس میں 2-3 سن لیجئے. مثلا مولا کائنات نے جو حضرت عقیل سے کہا وہ رہتی دنیا تک اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا. دیکھیے علی پیغام دے رہے ہیں. آیت اللہ ابوالقاسم دیواچی لکھتے ہیں رہتی دنیا اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں علی ہوں، میں وہ ہوں کہ جو قیامت تک کے واقعات سے بخوبی واقف ہوں. میں علی ہوں کہ جو وہ علی کی جو صاحب ممبر سلونی ہے. میں وہ علی ہوں جو ممبر ابیس پہ بیٹھنے والا ہے، جو مسجد کوفہ سے خطاب کرنے والا ہے. میں وہ علی ہوں جو سب جانتا ہے. اس کے باوجود میں یہ پیغام دے رہا ہوں رہتی دنیا تک کہ دیکھو جب گھر کے ایسے معاملات آئیں تو جب ایسے معاملات آئیں زندگی کے تو اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. چونکہ عقیل بڑے بھائی تھے علی کے. اس وقت جناب ابو طالب کے گھر میں جناب عقیل سے بڑا کوئی نہیں تھا. حضرت طالب کا انتقال ہو چکا تھا، جناب عقیل دوسرے بیٹے تھے. تقریباً 20 سال کی چھوٹ جو ہے وہ حضرت عقیل ظاہری سن میں مولا کائنات سے بڑے تھے. تو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب ایسے میں علی ہو کر اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہا ہوں، ہاں تو تم میرے شیعہ ہو کے میرے چاہنے والے ہو کے تمہارا طریقہ کیسے ہونا چاہیے. اور بہت ساری وجوہات نقل کی. مثلا یہ کہ حضرت عقیل کی عظمت سے دنیا کو واقف کرانا تھا کہ عقیل کون تھے. عقیل وہ تھے کہ جن کو نصاب عرب کہا جاتا تھا. ان سے بڑا عربوں میں کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی حسب و نسب کا ماہر نہیں تھا. جناب عقیل کو عربوں کے شجرے زبانزد تھے، یاد تھے. کوئی ان سے بحث نہیں کرتا تھا، وہ شجرے سنا دیتے تھے. لوگ حیران ہوتے کہ صاحب ایک آدمی کو پورے عربوں کے شجرے کیسے یاد ہو سکتے تھے. بھیا یہ تو دیکھو کہ کس کا بھائی ہے. یہ اس کا بڑا بھائی ہے کہ جس کی تلوار چلتی تھی تو شجرے دیکھ کے چلتی تھی. اس کے بڑے بھائی میں یہ اثر نہیں آئے گا کہ اس کو جو ہے وہ شجرے ازبر ہوں، شجرے اس کی زبان پہ رٹے ہوں، سب زبان پہ اوپر ہوں. تو بہرحال حضرت عقیل کی عظمت اور بہت ساری وجوہات جو بہرحال اس وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت بیان کی جائے. تو حضرت عقیل نے بتایا کہ قبیلہ بنی کلاب اتنا بہادر قبیلہ تھا کہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ جو بڑے بڑے سورما ہوتے تھے
وہ اس قبیلے کے بزرگوں کے نام اپنی تلواروں کے اوپر کندھا کرواتے تھے. اس قبیلے کے بزرگوں کے نام، قبیلے بنی کلاب کے نام اپنی تلواروں پہ کندھا کرواتے تھے. اور پھر بہرحال جو ہے وہ جب جناب عقیل سے مولا کائنات نے بیان کیا تو مولا نے جناب عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بنی کلاب کی طرف بھیجا. پھر سنیے، جناب عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بنی کلاب بھیجا. مولا کائنات نے جناب عقیل کو اپنا سفیر بنا کے آج علی عقیل کو سفیر بنا رہے ہیں، کل حسین مسلم کو سفیر بنائیں گے. جناب عقیل کو امیر المومنین نے اپنا سفیر بنایا اور سفیر بنا کے قبیلہ بنی کلاب کی طرف بھیجا. حضرت عقیل پہنچے، جناب حزام نے دیکھا ابو طالب کے بیٹے آئیں. سرکار آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے حکم دیا ہوتا، مجھے حکم کیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا. کہ نہیں، ہم ایک رشتہ لے کر آئے ہیں. کس کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں. جیسے حضرت حزام نے سنا کہ امیر المومنین کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، ان کو فوراً وہ خواب یاد آ گیا. بھائی کیا سنیں آپ حضرات، وہ خواب یاد آ گیا کہ میں ایک ایسا جانتا ہوں، وہ بہادر، پوری دنیا کا سب سے بہادر بھی، سب سے بافضیلت بھی ہے. اگر تم نے اسے فروخت کر دیا تو پھر قیامت تک تمہاری نسل میں سعادت بھی رہے گی اور سیادت بھی رہے گی. حضرت حزام کو اپنا خواب یاد آ گیا، مگر ایک جملہ کہا سرکار بیٹی سے پوچھ لوں، بیٹی سے پوچھ لوں، بیٹی سے پوچھ لوں، پھر بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ لوں. یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ گڑیا کھیل رہی تھی اور اس کو اٹھایا اور لا کے گھر میں پہنچا گئے. بیٹی سے پوچھ لوں پھر بتاتا ہوں. جناب عقیل آئے. اب یہاں روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جناب ثمامہ اور بی بی ام البنین میں گفتگو ہو رہی تھی. دونوں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں. اب جناب حزام کا خواب یاد رکھیے گا. جناب ام البنین بھی ایک خواب بیان کر رہی ہیں. اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے. جناب ام البنین ایک خواب بیان کر رہی ہیں. خواب کیا ہے؟ جناب ام البنین اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں کہ اماں ہم نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں سو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغیچے میں بیٹھی ہوں. آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، آسمان پہ چاند دمک رہا ہے اور میں باغیچے میں بیٹھی ہوں. اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ آیا اور میری آغوش میں آ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور ستارہ آیا. دیکھیں توجہات آپ حضرات کی ہماری طرف رہے، میں بات تمام کر رہا ہوں. ایک اور ستارہ آیا اور وہ بھی میری آغوش میں آ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور ستارہ آیا اور میری آغوش میں آ گیا. 3 ستارے ام البنین کی آغوش میں آ گئے. اب جب چوتھی بار ستارہ نہیں چلا بلکہ روایت کی جملہ یہ ہے کہ چاند نے آسمان چھوڑا اور ام البنین کی آغوش میں آ گئے. اب ام البنین کی آغوش فقط آغوش نہیں رہی بلکہ وہ آسمان وفا بن چکی تھی کہ جہاں وفا کے 3 ستارے چمک رہے تھے، ایک بنی ہاشم کا چاند جگمگا رہا تھا. وہ آغوش وہ آسمان وفا بن چکی تھی کہ جہاں وفا کے 3 ستارے چمک رہے تھے، ایک بنی ہاشم کا چاند جگمگا رہا تھا. جیسے ہی اب یہ خواب جناب ام البنین نے اپنی والدہ سے بیان کیا کہ معبرین سے اس کی تعبیر لے لیتے ہیں. پہنچے تعبیر لینے کے لیے. جب دونوں ماں بیٹی تعبیر لینے کے لیے پہنچی تو معبرین سے خواب بیان کیا. اب سنیے گا حضرات. جیسے معبرین نے سنا، معبرین نے کہا کہ خدا عنقریب آپ کی بیٹی کا عقد ایک ایسے سے ہونے والا ہے کہ سب سے بہادر بھی ہے، سب سے بافضیلت بھی ہے. اس عقد کے عوض خدا آپ کی بیٹی کو 4 بیٹے عطا کرے گا. ان 4 بیٹوں میں 3 بیٹے ستاروں کے جیسے ہوں گے، ایک بیٹا چاند کے جیسا ہوگا. 3 بیٹے ستاروں جیسے ہوں گے، ایک بیٹا چاند جیسا ہوگا. اب دیکھیے یہ جملے جو کہے تھے وہ تاریخ نے محفوظ کر لیے. 3 بیٹے ستاروں کے جیسے ہوں گے، ایک بیٹا چاند کے جیسا ہوگا. وہ چاند والا بیٹا کون سا تھا؟ تو دیکھیے رات جتنی سیاہ ہوتی ہے چاند اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے. تاریخ اسلام کی سیاہ ترین رات آئی جنگ صفین میں. سیاہ ترین رات آئی جنگ صفین میں کہ جب یہ چاند نکھر کے سامنے آیا. وہ چاند کب آیا؟ کہ جب علی نے کہا آج میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے
میدان میں جائیں اور امام حسن آگے بڑھے، بابا اجازت دیجئے، تو مولا نے کہا کہ نہیں، آپ تو مباہلے کے دن رسول کے ہو گئے تھے، میں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں کہ کوئی میرا بیٹا میدان میں جائے۔ اور 13 برس کا ابو الفضل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، اور تاریخ نے اس منظر کو محفوظ کیا کہ علی نے اپنا ماما سر پہ رکھا، اپنی زرہ عباس کے بدن پہ پہنائی، اپنی ابا اور اپنے تبرکات سے عباس کو نوازا، اور اس کے بعد عباس کے امامے سے تحت الحنک کو برآمد کیا اور چہرے پہ نقاب ڈالی، اور 13 برس کا عباس میدان میں گیا۔ اور منظر عجیب و غریب تھا، جدھر جاتے تھے ادھر یہی شور ہوتا تھا کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ بہت دور سے علی اپنے لال کی جنگ دیکھتے رہے، اس طریقے سے لڑائی دیکھتے رہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو علی نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی، اور پھر علی بھی میدان میں اتر آئے، اور پھر عجیب و غریب منظر تھا کہ صاحب ابھی تک تو ایک ہی علی کا مقابلہ تھا، اب نظروں کے سامنے 2 علی ہیں۔ اور عجیب منظر تھا کہ وہ جو علی آیا اس نے لڑتے ہوئے علی کے وہ قریب آیا، لڑتے ہوئے علی کو روکا، اور پھر آنے والے علی نے لڑتے ہوئے علی کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد جیسے کبھی غدیر کے موقع پر رسول نے کہا تھا فہذا علی مولا، ویسے ہی اس مولا نے اس مولا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ھذا قمر بنی ہاشم۔ اب سمجھ میں آیا وہ چاند کون سا چاند تھا، وہ چاند کون سا چاند تھا۔ تو جناب ام البنین کو بہرحال تعبیر ملی کہ 3 بیٹے ستاروں کے مثل ہوں گے، ایک بیٹا چاند کے مثل ہوگا۔ ابھی ماں اور بیٹی میں باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جناب حزام نے آنے کے بعد کہا کہ بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، مبارک ہو۔ جناب ثمامہ نے کہا کس کا رشتہ آیا، کس کا پیغام آیا؟ دیکھیے حضرت حزام چاہتے تو سیدھے بتا دیتے کہ علی کا رشتہ آیا ہے، یا کہہ دیتے امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے، مگر جناب حزام نے یہ نہیں بتایا کہ علی کا رشتہ آیا۔ جناب حزام نے، حضرت حزام نے، وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ مصرے پڑھے اور بتایا کہ دیکھو عباس کا نانیحال کیسا ہے، یہ عرفان کی کس منزلوں پہ فائز ہیں، یہ معرفت کے کس درجے پہ فائز ہیں۔ حضرت حزام نے کچھ مصرے پڑھے، مثلا حضرت حزام نے کہا کہ کس کا پیغام آیا، کس کا رشتہ آیا، تو حضرت حزام نے کہا لف اللہ للکتائب فارس المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ لف اللہ للکتائب، اس کا رشتہ آیا کہ جو تلواروں کی گردنوں کو توڑنے والا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرت، اس کا پیغام آیا کہ جو تلواروں کی گردنوں کو توڑنے والا ہے۔ فارس المشارق والمغارب، اس کا پیغام آیا ہے کہ جو مشرقوں کا بھی شہسوار ہے، جو مغربوں کا بھی شہسوار ہے۔ اللہ جس طریقے سے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ رب المشارق والمغارب ہے، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، وہ مغربوں کا بھی رب ہے۔ اور یہاں علی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ علی مشرقوں کے بھی شہسوار ہیں، مغربوں کے بھی شہسوار ہے۔ اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو مشارق کا اور مغارب کا شہسوار ہے۔ پھر کہا گیا مظہر العجائب، ارے اس کا پیغام آیا ہے کہ جو عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا اس کا پیغام آیا ہے جو علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی قدر، اب جیسے ہی ماں نے سنا تو فوراً سجدے شکر میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا، میرے پروردگار تیرا احسان کہ اتنا بڑا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آیا ہے۔ جناب ام البنین سے پوچھا گیا تو بہرحال آپ نے بھی کہا کہ جو میرے والدین کو منظور ہو۔ اور بہرحال دیکھیے انتخاب خدا، کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے۔ تو جہاں معاہدہ ہوتا ہے وہاں تیاریاں ہوتی ہیں، اور جہاں تیاریاں ہوتی ہیں وہاں ایسی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے انتخاب ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، تاریخ طے ہوئی عقد کی، اور امیر المومنین کا عقد جناب سیدہ ام البنین کے ساتھ طے ہوا۔ اور پھر یہ بات بھی جو ہے وہ میں نے بہرحال بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ تاریخ کون سی ہے، اور جب عقد ہوا تھا تو بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ تاریخ جو ہے وہ نہیں ملی، لیکن بہرحال خدائے سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کے مرثیے میں وہ تاریخ بھی مل گئی کہ 17ویں رجب وہ تاریخ تھی کہ جب علی کی بارات جناب ام البنین کے گھر کے لیے چلی، اور جب یہ عقد ہوا خدائے سخن مرزا اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا شخصیات تھے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں اور جو ہے وہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کیا شخصیات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تاریخ سے بھی میں بھی دست کمال رکھتے تھے، اور علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، اور محدث بھی تھے، اور مورخ بھی تھے، اور مفسر بھی تھے، اور شاعر تو بہرحال پائے کمال کے تھے ہی۔ خدائے سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے تاریخ میں نظم کی کہ 17ویں
رجب وہ تاریخ تھی کہ جب علی کا جناب ام البنین سے عقد ہوا. اور کیا منظر تھا جب علی کی بارات ام البنین کے گھر کے لیے چلی, تو اس منظر کو بھی نظم کیا. بس ایک بند سن لیجیے اور پھر یہیں سے بات تمام ہو جائے گی. خدا سبحان مرزا دبیر علی اللہ مقامہ اس منظر کو نظم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری مرثیہ تھا, مرزا دبیر کی زندگی کا. اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میر انیس مرزا دبیر سے عمر میں 1 سال بڑے تھے. ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے میر انیس مرزا دبیر سے. 72 سال کی عمر میر انیس نے پائی اور انتقال فرمایا. اس کے 1 سال بعد 72 سال کی عمر مرزا دبیر نے پائی اور پھر انتقال فرمایا. یعنی آپ دیکھیے کہ میر انیس کی عمر بھی 72 سال ہے, مرزا دبیر کی عمر بھی 72 سال ہے. دونوں کی عمریں بتا رہی ہیں کہ زندگی بھر خدمت کن کی ہے. اور مرزا دبیر نے بہرحال یہ آخری مرثیہ ان کی زندگی کا 81 بند ہیں. اس کا میں سمجھتا ہوں مصرع اولیٰ ہی ایسا ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو ایک پوری مجلس ہو جائے کہ انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس. اگر حسین کے لب انجیل ہیں, اگر حسین کے لب عیسیٰ ہیں, تو اس عیسیٰ کی انجیل عباس ہے. انجیل مسیح لب شبیر عباس. اسی میں وہ منظر نظم کرتے ہیں کہ جب بارات چلی تو کیا منظر تھا, کیا معاملہ تھا, کیا ماحول تھا, اور کس طریقے سے مولا کائنات کی. وہ ایک بند سنیے ابھی یہیں سے بات تمام. خدا سخن مرزا دبیر علی اللہ مقام نظم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ناگاہ وہ رات آئی کہ دن جس سے لباج, غازہ رخ عیدین کا نوروز کی سرتاج. حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج, حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج. اور تھی رات بھی نازاں کہ علی کی ہے برات آج. حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج, تھی رات بھی نازاں کہ علی کی ہے برات آج. بے سنیے کہ تھا ساتھ ہر ایک وقت خدا اپنے ولی کے, اور آتی دی صدا ہم بھی براتی ہیں علی. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں بر محمد و آل محمد. آتی دی صدا ہم بھی براتی ہیں علی کے. بہرحال جناب ام البنین کا عقد ہوا اور بی بی رخصت ہو کے مولا کائنات کے گھر میں آئیں. اور روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت شہزادی پہنچی تو سب سے پہلے اپنی زمین نیاز کو اس مقدس اور محترم دہلیز پہ خم کر دیا. اور گھر میں پہنچی تو دیکھا حسن و حسین زینب ام کلثوم استقبال کے لیے آمادہ ہیں. تو بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان بچوں سے, شہزادوں شہزادیوں, میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی ہوں, مجھے کنیزی میں قبول کر لیجیے. اور ایک جملہ امیر المومنین سے کہا. نام چونکہ فاطمہ تھا لہذا مولا کائنات سے ایک خواہش کا اظہار کیا. کہا اے میرے والی و وارث, اے میرے سید و سردار, آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کو اپنی ماں یاد آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کائنات کی مائیں قربان ہو جائے عباس کی ماں پر, مادر حضرت ابو الفضل عباس پر. دنیا بھر کے مائیں, کائنات کے مائیں قربان ہو جائے. عزیزان گرامی دیکھیے, آپ اپنے تصورات کو مدینہ منورہ لے چلیے اور اس ٹوٹے ہوئے قبرستان, اجڑے ہوئے قبرستان کی طرف لے چلیے جسے جنت البقیع کہتے ہیں. وہ اجڑی ہوئی جنت, وہ اجڑا ہوا قبرستان, آپ اپنے تصورات کو اس طرف لے کے چلیے. عزیزان گرامی, آپ کو کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں دکھائی دیں گی. یہ کن کی قبریں ہیں عزیزان گرامی؟ 4 اماموں کی قبریں ہیں جنت البقیع میں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو 4 اجڑے ہوئے مشہد دیکھنا ہو تو جنت البقیع کی طرف دیکھے, 4 ویران نجف دیکھنے ہو تو جنت البقیع کی طرف دیکھے, 2 اجڑے ہوئے سامرے دیکھنے ہو تو جنت البقیع کی طرف دیکھے, 2 ویران کاظمین دیکھنے ہو تو جنت البقیع کی طرف دیکھے. 4 ہیں. اور کن کی قبریں؟ وہ بارگاہ کس سے منسوب ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ بارگاہ اس بیوی سے منسوب تھی کہ جس کے دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کی, جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, انہی جنت البقیع میں, اسی جنت البقیع میں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں, کچھ ویران قبریں. آپ حضرات اگر کن کی قبریں؟ وہاں حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے کی قبر ہے, جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے, اور اسی قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر مادر حضرت عباس کی بھی ہے. دیکھیے باپ اور ماں اور بیٹے نے کیسے وفا نبھائی ہے,
کس طریقے سے وفا کو نبھایا ہے. آپ اس بات کو محسوس کیجئے. کربلا میں بین الحرمین کی طرف دیکھیے گا تو عباس کی حسین کے ساتھ وفا دکھائی دے گی, اور جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کی طرف دیکھیے گا تو ام البنین کی سیدہ کے ساتھ وفاداری دکھائی دی. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین حسن اللہ لکم الازہاد. عزیزان گرامی, یہ وہی جنت البقیع ہے کہ جس میں جناب ام البنین نے کربلا کے واقعے کے بعد جس جنت البقیع کو آباد کیا, اور وہاں بیٹھ کے آپ نوحہ خوانی کرتی تھی, کربلا والوں کے مصائب بیان کرتی تھی. لیکن اس بات کو محسوس کیجئے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ بچے اکثر اسکول وین میں یا بس میں بیٹھ کے گھروں سے جاتے ہیں اسکولوں کے لیے. لیکن بات کو محسوس کر لیجئے گا, یقیناً اولاد والے سن رہے ہوں گے اس مجلس کو, بات پہنچے گی ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے, بات پہنچے گی تو یقیناً انشاءاللہ آنسو بہائیں گے, اور یہی آنسو میں سمجھتا ہوں مرحومہ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہترین ذریعہ نجات ہے, بہترین زاد راہ, ہماری ہدایت, ہماری نجات کا بہترین ذریعہ. عزیزان گرامی قدر, دیکھیں اس بات کو کتنی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ گھر سے گاڑی گئی اور گھر میں خبر آئی کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ماں سب سے پہلے کیا کہتی ہے؟ اس کی زبان میں سب سے پہلے ایک جملہ آتا ہے کہ میرے بچوں کی تو خیر ہے, میرے بچے تو سلامت ہے. اس گاڑی میں کئی بچے تھے, مگر ماں کی زبان میں سب سے پہلے جملہ آتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے, میرے بچے تو خیریت سے. لیکن کائنات کی مائیں قربان ہو جائیں عباس کی ماں پر, کہ جب مدینے میں بشیر نے آ کے خبر سنائی ہے کہ اہل مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, فرزند رسول کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا, تو یہی مادر عباس تھی جو پکار کہہ رہی تھی بشیر میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے, میرا شہزادہ کیسا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. ہاں, اور کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین نے جنت البقیع کو آباد کیا, اور کس طریقے سے. ہاں, یہ وہی جگہ تھی کہ جسے بیت الحزن کہا جاتا تھا. جب مدینے والے شہزادی کی خدمت میں آئے, بی بی یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, تو علی نے ایک بیت الحزن تعمیر کروایا تھا, اور بی بی وہاں جاتی تھی اور بیان کرتی تھی. عزیزان گرامی, کربلا کے واقعے کے بعد سن 61 ہجری کے بعد اس بیت الحسن کو کس نے آباد کیا؟ یہ یہی ام البنین تھی جنہوں نے اس بیت الحسن کو آباد کیا. اور دیکھیں ہمارے یہاں آپ کے جو طریقے رائج ہیں, جو رسومات رائج ہیں, وہ کہاں سے چلی ہیں؟ ہم آپ عزاخانے بناتے ہیں, امام بارگاہیں تعمیر کرتے ہیں, امام باڑے بناتے ہیں, تو وہاں شبیہ رکھتے ہیں, تعزیے کی شبیہ ہوتی ہے, زری کی شبیہ ہوتی ہے, تابوت سجایا جاتا ہے. یہ طریقے ہم نے کہاں سے سیکھے؟ ام البنین نے جب اس عزاخانے کو آباد کیا تو وہاں شبیہ بنائیں. 4 بیٹے تھے بی بی کے, اور اپنی قبروں کے نشان بناتی تھی, اپنی بیٹوں کی قبروں کی شبیہ بناتی تھی, اور جناب ام البنین نوحہ پڑھتی تھی, نوحہ خوانی کرتی تھی. کربلا والوں کی سب سے بڑی نوحہ خوان ہے مادر ابو الفضل عباس. کربلا, بس آخری جملے مجلس تمام کر دی میں نے, کربلا والوں کی سب سے بڑی ماں ہے مادر ابو الفضل عباس. اور وہی مدینے والے جو بی بی کی خدمت میں آ کر کہہ رہے تھے کہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں, عباس کی ماں نے ایسا انتقام دیا کہ جب نوحے پڑھتی تھی تو وہی مدینہ ہے کہ جس میں کوہرام مچ جاتا تھا ام البنین کے نوحوں کو سننے کے بعد. اور روایت کے جملے تو یہاں تک ملتے ہیں کہ مروان ملعون جیسا شقی القلب بھی جب ام البنین کے نوحے سنتا تھا تو تڑپ کے رہ جاتا تھا. ام البنین نوحوں میں کیا پڑھتی تھی؟ بی بی کے کچھ اشعار وعد تلک کتابوں میں موجود ہیں, بس ان کے مفہوم سن لیجیے. میں بات تمام کر دوں, یہی میں مجلس تمام ہو جائے گی. بی بی تڑپ کے کہتی تھی, اے مدینے والو, کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے لگے ہوئے ہیں؟ ارے حسین کے بچے پیاسے رہے, فرات کا پانی بہتا رہا, اور کبھی تڑپ کے کہتی تھی, اے مدینے والو, اب مجھے ام البنین نہ کہنا, اس لیے کہ ام البنین اس ماں کو کہتے ہیں جس کے کئی بیٹے ہو. خدا نے مجھے 4 بیٹے دیے, مگر 4 بیٹے حسین پہ میں نے قربان کر دیے. اور پھر کبھی تڑپ کے کہتی تھی, اے میرے لال عباس, ارے کس میں دم تھا, کس میں جرت تھی جو تمہارے قریب آتا؟ اگر تمہارے ہاتھ نہ کٹتے تو کس میں دم تھا جو تمہارے قریب آتا؟ اور پھر قیامت ہو جاتی جب بی بی تڑپ کے کہتی ہے, مدینے والو, جب بھی کوئی گھوڑ سوار پشت فرس سے زمین پہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا, مگر ہائے میرا عباس, کس نے سہارا دیا ہوگا؟ عباس کس طریقے سے گھوڑے سے زمین پہ آیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود, 1 مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مقبورہ مہر جہاں بنت سحر رامپوری صاحب کی روح پرفتوح کو ارسال فرما۔ خدا کو پکارا علی آ گئے